علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے مسائل کے متعلق یہ بات بیان کی گئی تھی کہ نماز کے 4 حقوق ہیں۔ ان میں سے پہلا حق یہ ہے کہ اچھے طریقے سے پاکی حاصل کی جائے، اور پاکی حاصل کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ استنجا اچھے طریقے سے کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ وضو اچھے طریقے سے کیا جائے۔ مسلم شریف کے اندر روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، یا بنی، اے میرے بیٹے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ آپ جب بھی ان کو پکارا کرتے تھے تو بیٹا کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ فرمایا، یا بنی، اے میرے بیٹے، علیکا اسباغ الوضو، تجھ پر لازم ہے کہ تو کامل وضو کیا کر۔ تجھ پر لازم ہے کہ تو کامل وضو کیا کر۔ اس کامل وضو کی برکت کیا ہوگی؟ اس کامل وضو پر تجھے ملے گا کیا؟ ایک تو فرما حافظات اللہ، اللہ رب العزت کے جو فرشتے ہیں جو حفاظت پر مامور ہیں، یحبک حافظات اللہ، یہ تجھ سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت بندوں کی حفاظت کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ وہ فرشتے تجھ سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ اور کیا ہوگا؟ فرمایا اگر تو کامل طریقے سے اچھے طریقے سے وضو کرے گا، لا یزال فی عمرک، اللہ رب العزت تیری عمر میں برکت عطا فرمائے گا۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں اتنی برکت ہوئی کہ 100 سال سے زائد کی عمر آپ نے پائی، اور آپ کے 300 کے قریب نواسے نواسیاں اور پوتے پوتیاں تھے۔ اللہ رب العزت کامل وضو کی برکت سے عمر میں بھی اضافہ فرماتے ہیں۔ اب کامل وضو میں سب سے پہلے تو وضو کے فرائض آتے ہیں، اور وہ 4 فرض ہیں جو کل کے درس میں آپ کے سامنے ذکر کیے گئے۔ لیکن وضو اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب وضو میں سنت کا اہتمام نہیں کیا جائے گا۔ اب وضو کے اندر جتنی چیزیں سنت ہیں ان کا اگر ہم خیال رکھیں گے تو ہمارا وضو جا کر کامل بنے گا۔ وضو کی سنتوں میں پہلی سنت ہے نیت کرنا، یعنی بندہ یہ نیت کرے کہ میں وضو کے ذریعے سے پاکی حاصل کر رہا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے ہر عمل میں نیت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ وضو کے اندر نیت کرنا یہ سنت عمل ہے، اور بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کرنا۔ جب بندہ وضو کرنے لگے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ وضو کے درمیان کی بھی بہت ساری دعائیں ہیں، ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں بنا اور مجھے پاکیزگی حاصل کرنے والوں میں شامل فرما۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے دوران کیا کرتے تھے۔ وضو کے دوران ایک اور دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ بڑی جامع معنی دعا ہے۔
ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس اپنا ذاتی گھر نہ ہو، وہ اپنا گھر حاصل کرنا چاہے، اس کی تمنا ہو کہ مجھے اللہ اپنا ذاتی گھر دے دے، یا گھر تو اپنا ہو لیکن تنگ ہو، چھوٹا ہو، اور وہ یہ چاہے کہ اللہ مجھے وسیع ترین بڑا گھر دے دے، اس کو چاہیے کہ وضو کے دوران اس دعا کا بہت اہتمام کرے۔ اس دعا کی برکت سے اللہ رب العزت اس کو دنیا کے اندر اپنا گھر عطا فرمائے گا۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اے میرے رب میرے گناہوں کو معاف فرما، ووسع لی فی داری، اور میرے گھر کو وسیع فرما، کشادہ فرما، وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ ایسی خوبصورت دعا ہے۔ تو جس طریقے سے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو شروع کریں، وضو کے درمیان میں یہ دو دعائیں پڑھنے بھی ثابت ہیں۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اور اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ وضو مکمل ہونے کے اوپر جب وضو مکمل ہو جائے تو پھر اس کا دوسرا کلمہ پڑھنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اس کو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جنت کے آٹھوں دروازے اس شخص کے لیے کھول دیے جاتے ہیں جو وضو کرنے کے بعد اس دعا کو پڑھتا ہے۔ تو بسم اللہ پڑھنا، دونوں ہاتھ ٹخنوں تک کو جو ہے نا، اس دونوں ہاتھوں کو ان کیا کہتے ہیں ان کو گھٹوں تک دھونا، یہ سنت عمل ہے، دونوں ہاتھوں کو گھٹوں تک دھونا۔ پھر اس کے بعد ہے مسواک کرنا۔ یہ مسواک کرنے سے جو ہے نا نماز میں 70 گنا اللہ رب العزت اجر میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اور مسواک مستقل سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلکہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، تمام انبیاء کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب۔ یہ مسواک جو ہے ایک تو منہ کی پاکی کا، منہ کی صفائی کا آلہ ہے، ومرضات للرب، اور اللہ رب العزت کی رضا کا سبب ہے۔ علماء نے مسواک کے 70 فائدے لکھے ہیں، فرمایا جس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت اللہ رب العزت کلمہ شہادت نصیب فرماتے ہیں، بڑا فائدہ ہے۔ اچھا، مجربات میں ایک بات یہ بھی لکھی گئی ہے کہ جو شخص مسواک اپنی جیب میں رکھتا ہے، سفر میں یا کسی بھی جگہ پر راستے میں کوئی حادثہ پیش آ جائے تو اس کی ہڈی نہیں ٹوٹتی۔ جہاں آپ جیب میں بہت ساری چیزیں رکھتے ہیں وہاں ایک مسواک بھی رکھ لیا کریں تاکہ آسانی ہو، جہاں پر بھی بندہ وضو کرنے کے لیے جائے مسواک پاس ہو۔ ورنہ یہ ہے کہ گھر میں جہاں روز وضو کرتا ہے وہاں مسواک موجود ہونی چاہیے، یا مسجد میں جہاں وہ وضو کرتا ہے وہاں پر ایک مسواک رکھ لے۔ تو یہ مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے۔ فرمایا منہ کی پاکی کا بھی سبب ہے اور اللہ کی رضا کا بھی سبب ہے۔ یہ مسواک کرنا یہ سنت ہے۔ 3 بار کلی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ بار بار کلی کر رہا ہے، ایک ہی مجلس میں 7 مرتبہ 10 مرتبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلی 3 مرتبہ کرو، چاہے تم سمندر کے کنارے ہی کیوں نہیں بیٹھے ہوئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 3 مرتبہ کلی کرنا سنت ہے، 3 مرتبہ سے زیادہ کلی کرنا یہ بدعت ہے، سنت کے خلاف ہے۔ کئی مرتبہ وضو کے دوران دیکھنے میں آتا ہے کچھ لوگ کلی کرتے ہیں تو 10 کلیاں کر رہے ہیں، 15 کلیاں کر رہے ہیں۔ اس کو اسراف میں شامل کیا گیا ہے، اور وضو میں اسراف پر ممانعت بتائی گئی کہ وضو کے دوران
پانی کا اسراف مت کریں. 3 مرتبہ کلی کرنا سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے ہی فرمایا بالغ استنشاق، انس مکمل طور پر کلی کرو. اور مکمل طور پر کلی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ منہ میں پانی رکھ کر پانی کو گھماؤ تاکہ منہ اچھے طریقے سے پاک ہو جائے، اچھے طریقے سے صاف ہو جائے منہ. پھر فرمایا بالغ استنشاق بالغ المزمزہ، یعنی ناک میں بھی پانی ڈالو، اچھے طریقے سے ڈالو. یاد رکھنا کہ کلی کرتے ہوئے بھی پانی دائیں ہاتھ سے ڈالا جائے گا اور ناک میں پانی بھی دائیں ہاتھ سے ڈالا جائے گا 3 مرتبہ. ناک کے قریب لے جا کر پانی کو پیچھے کھینچا جائے گا تاکہ اچھے طریقے سے پانی پہنچ جائے ناک کی نرم ہڈی تک. اور پھر جب ناک صاف کرنے کی باری آئے گی تو الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اس ناک کو صاف کیا جائے گا. پانی سیدھے ہاتھ سے ڈالا جائے گا ناک میں بھی. یہ بھی اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ الٹے ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالتے ہیں. پانی ڈالا جائے گا سیدھے ہاتھ سے لیکن ناک صاف کیا جائے گا الٹے ہاتھ سے. تو 3 مرتبہ کلی کرنا، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا. داڑھی کا خلال کرنا، داڑھی عام طور پر گھنی ہوتی ہے تو اس طریقے سے یہ انگلیاں داڑھی میں ڈال کر داڑھی کا خلال کرنا یہ بھی سنت عمل ہے. جس طریقے سے داڑھی کا خلال کرنا سنت ہے اسی طریقے سے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا بھی سنت عمل ہے. ایسے ہاتھوں کی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کیا جائے گا اور پاؤں کی انگلیوں میں انگلی ڈال کر چھوٹی انگلی ڈال کر پاؤں کی انگلی کا خلال کیا جائے گا. یہ خلال کرنا بھی جو ہے یہ سنت عمل ہے. پورے سر کا مسح کرنا، فرائض میں آپ کے سامنے یہ بات بیان کی گئی تھی وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، چوتھائی سر کا مسح کرنا. اور چوتھائی سر کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ کی 4 انگلیاں یہ اگر سر کے اوپر رکھ دی جائیں تو یہ چوتھائی سر بنتا ہے. یہ چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے اور پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے. دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں ملا کر ہاتھ آگے سے پیچھے لے جایا جائے گا، پیچھے سے پھر آگے لے جایا جائے گا اور آگے سے پھر پیچھے لے جایا جائے گا. یہ پورے سر کو 1 مرتبہ بھی اگر آپ نے کر لیا تو پورا سر ڈانپ گیا. تو پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت عمل ہے وضو کے اندر. جس طریقے سے سر کا مسح کرنا یہ سنت عمل ہے اسی طریقے سے دونوں کانوں کا مسح کرنا یہ بھی سنت عمل ہے. اور دونوں کانوں کا مسح کیسے کیا جائے گا؟ شہادت کی انگلیاں دونوں کانوں میں ڈالی جائیں گی اور انگوٹھے کے ذریعے سے حلقہ بنایا جائے گا جو کانوں کے گرد یہ انگوٹھا گھومے گا. اپنی دونوں انگلیاں کانوں کے بیچ میں ڈال کر انگوٹھے کے ذریعے سے کانوں کے درمیان جو حلقہ ہے وہ حلقہ بنایا جائے گا. اپنا یہ انگوٹھا پھیرا جائے گا تو یہ آپ کا کانوں کا مسح ہو گیا. اسی طریقے سے وضو کے سنتوں میں ایک سنت عمل ہے پے در پے وضو کرنا. پے در پے وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ کے جسم کا ایک عضو خشک نہیں ہوا آپ دوسرا دھو لیں. بسا اوقات بندہ وضو کر رہا ہوتا ہے، ہاتھ دھوئے ہیں، کلی کی ہے، ناک میں پانی ڈالا، خون آ گیا، جی خون سننے لگ گیا. اب وہ اتنا لمبا خون سنا کہ ہاتھ خشک ہو گئے. اب اس نے چہرہ دھونے سے پھر دوبارہ وضو کا آغاز کیا. اگر ایک عضو خشک ہو جائے اور دوسرا عضو دھونے سے پہلے والا عضو خشک ہو گیا تو یہ آپ کا وضو پے در پے نہیں ہوا. پے در پے وضو کیا جائے یعنی ایک عضو ابھی خشک نہ ہونے پائے کہ دوسرا عضو دھو لیا جائے. اسی طریقے سے ترتیب سے وضو کرنا یہ بھی سنت عمل ہے. ترتیب سے وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہاتھ دھوئے جائیں گے، پھر چہرہ دھویا جائے گا، پھر دونوں ہاتھ پوریوں سمیت دھوئے جائیں گے، پھر مسح کیا جائے گا، پھر پاؤں دھوئے جائیں گے. تو یہ ترتیب سے وضو کرنا یہ سنت عمل ہے. اگر کسی نے خلاف ترتیب وضو کیا تو وضو تو ہو جائے گا، پہلے پاؤں دھو لیے، پھر چہرہ دھو لیا، پھر بازو دھو لیے، وضو تو ہو جائے گا لیکن سنت کے خلاف ہوگا.
سنت یہ ہے کہ پہلے ہاتھ دھوئے جائیں، پھر کلی کی جائے، پھر ناک میں پانی ڈالا جائے، پھر چہرہ دھویا جائے، پھر کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھوئے جائیں، پھر مسح کیا جائے اور پھر پاؤں دھوئے جائیں۔ اس کو کہتے ہیں ترتیب سے وضو کرنا۔ اسی طریقے سے وضو کے مسنون اعمال میں سے ایک عمل ہے ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا۔ چہرہ تو 3 مرتبہ دھویا جائے گا۔ یہاں پر بھی میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے لوگ مبالغہ کرتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہے نا وہ نفسیاتی قسم کے ہوتے ہیں، ان کو وہم رہتا ہے پتہ نہیں میرا وضو ہوا یا نہیں ہوا، پتہ نہیں وضو ہوا یا نہیں ہوا، 5 مرتبہ چہرہ دے رہے ہیں، 10 مرتبہ چہرہ دھو رہے ہیں۔ نہیں، 3 مرتبہ۔ ایک مرتبہ پہلی مرتبہ چلو بھر کر پانی لیا جائے گا اور پیشانی پر جا کر پانی چھوڑیں گے، آپ کے چہرے پر آ جائے گا، آپ ہاتھ مل لیں۔ پھر اگر داڑھی ہے تو داڑھی تک پانی پہنچائیں اور اس کے بعد دوسرا، پھر تیسرا۔ بس 3 مرتبہ چلو بھر کر پانی سے چہرہ دھویا جائے گا۔ 3 مرتبہ سے زیادہ اگر کوئی آدمی چہرے کو دھو رہا ہے تو یہ خلاف سنت ہے۔ اسی طریقے سے کونیاں ہاتھوں سمیت جب دھوئی جائیں گی تو 3 مرتبہ پانی چلو بھر کر، ایک مرتبہ، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، اور ہاتھ اچھے طریقے سے پھیرا جائے گا تاکہ کونیوں والی جگہ جو ہے وہ عام طور پر خشک رہ جاتی ہے، یہ خشک نہ رہے۔ تو یہ ہے وضو کے اندر مسنون اعمال۔ ان مسنون اعمال کو ہم نے یاد بھی رکھنا ہے اور اس کے مطابق ہم نے وضو بھی کرنا ہے۔ اگر ہمارا وضو کامل ہوا تو سمجھ لو کہ پاکی کامل ہو گئی، اور پاکی جب کامل ہوگی تو اب جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو اللہ رب العزت کی خاص نظر اور خاص توجہ آپ کی نماز کے اوپر ہوگی۔ دعا فرمائی، جو کہا سنا کہ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔